الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی ہر شے اس کی عبد ہے۔ اس نے تنہا اس کائنات کو وجود بخشا، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ درود پاک پاکیزگی ہے، درود پاک طہارت ہے، تزکیہ ہے، نور ہے، نعمت ہے اور اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ جب کوئی آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی روح پر قرب نبوی، مجلس نبوی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب وہ درود پاک کے نور میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے باطن کو رسول اللہ کی بارگاہ سے خاص روحانیت عطا کی جاتی ہے۔ درود پاک آسان ترین وظیفہ ہے اللہ کے قرب کا۔ درود پاک آسان ترین وظیفہ ہے باطن کو پاک کرنے کا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ شوق سے، عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ 5 شعبان المعظم ہے۔ 2 شعبان حضرت سیدنا سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم سب پر، امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے شریعت محمدی کے مسائل کو کھول کے بیان فرمایا ہے، فقہ کو مدون کیا ہے،
اور آج بھی امت مسلمہ کی اکثریت آپ کی تقلید کرتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مقلد ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑی بڑی ہستیاں تقلید کرتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ تو آج چند گھڑیاں تقلید کے حوالے سے اور امام اعظم کی سیرت تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اولیاء کرام کا، بزرگوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ایک تو ان کا ذکر نزول رحمت کا باعث ہے، دوسرا ان کے ذکر میں ہمارے لیے ہدایت کا نور ہے۔ ان کے ذکر سے ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس آزمائش کے گھر میں کس طرح وقت گزارا، وہ اس دھوکے سے کس طرح بچ گئے اور متضاد سوچوں میں، فکروں میں کس طرح وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اولیاء کرام کے، مشائخ کے، بزرگوں کے ذکر سے مل سکتی ہیں۔ اس لیے آج چند گھڑیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ فقہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہیں شریعت مطہرہ کے جو واضح ہیں، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہیں، اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، بات واضح ہے، وہاں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو یہ امام اعظم کی تقلید کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسائل تو واضح ہیں قرآن پاک سے اور احادیث پاک سے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس میں کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، یہ واضح چیزیں ہیں، ان میں زیادہ غور و فکر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ مسائل جو واضح ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہاں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں کہ دو حدیثیں ایک موضوع پر آ گئیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، دوسری حدیث میں ہے ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ تو اب دو مختلف حدیثیں آ گئیں، ان میں کس حدیث کو لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے؟ یا پھر قرآن پاک کی کسی آیت میں لفظ ایسا آ گیا کہ ایک لفظ کے کئی معانی ہیں، تو کون سا معنی وہاں کرنا ہے، کون سا معنی مراد لینا ہے؟ اب یہاں اس مسئلے کو حل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ یہ جو دو حدیثیں متضاد ہیں، ان میں سے کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں جو پہلے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان دو حدیثوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں ان میں احتیاط والا طریقہ کون سا ہے؟ خود غور و فکر کرنا، جبکہ ہمارے ذہن ہی اب منتشر ہیں اور قرب رسالت کا دور بھی ہم اس سے بھی کچھ دور ہیں،
تو اگر ہم خود اس پر فیصلہ کرنے بیٹھیں تو اس میں بہت سارے خطرناک پہلو ہیں اور ہم اس کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا، ایک موضوع پر 2 حدیثیں آ گئیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلے بزرگ جو تھے وہ بھی تو اس مرحلے سے گزرے، انہوں نے جب یہ 2 حدیثیں دیکھیں تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ یہی تقلید ہے کہ جب یہ 2 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں، اس دور میں جو مشائخ تھے ان کے سامنے تھیں، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ ہم خود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے بزرگوں سے اس مسئلے میں رہنمائی لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں کوئی ایسا لفظ آ گیا کہ لفظ ایک ہے، معانی مختلف ہیں، تو اب کون سا معنی مراد لینا ہے، اس میں بھی ہم خود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہم ان اسلاف سے جو یہ مسئلہ حل کر کے گئے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب یہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ان ہستیوں کی تقلید کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کو، ان کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ان بزرگوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مستقل بذات کسی کو مطاع نہیں مانتے۔ حکم مانا جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی مانا جائے گا۔ ان بزرگوں کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم تک پہنچایا ہے، اس کو واضح کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی الگ سے حکم امت تک نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی پہنچایا۔ جیسے کہ اب تو لاؤڈ سپیکر کی سہولت ہے، جب یہ لاؤڈ سپیکر کی سہولت نہیں، یا جن جگہوں پہ نہیں ہوتی آج کل بھی، کوئی ایسی جگہ ہو بجلی نہیں، لائٹ چلی گئی یا لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، تو جماعت کے وقت پیچھے مکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مکبر کیا کرتے ہیں، امام کی آواز کو پچھلے مقتدیوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ خود امامت کروا رہے ہیں یا امام کی آواز کو پچھلے مقتدیوں تک پہنچاتے ہیں، امام کی آواز کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی اپنا الگ سے مسئلہ نہیں امت تک پہنچایا، انہوں نے رسول اللہ کا دین ہی امت تک پہنچایا۔ تو اس لیے ہم مستقل بذات مطاع مانتے ہیں کہ اطاعت کی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ ائمہ کی جو تقلید ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تشریح کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کی حیثیت مکبر کی حیثیت ہے کہ مکبر امام کی آواز کو ہی پیچھے پہنچا رہا ہے۔ اپنے طور پہ بعض لوگوں کو اس دور میں بالخصوص جس میں ہم جی رہے ہیں بہت زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے، تقلید پر تنقید کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے طور پر ہر مسلمان کو تو اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود قرآن اور حدیث سے مسائل نکالیں۔ کیا ہر مسلمان قرآن اور حدیث کی زبان کو سمجھتا ہے؟ کیا ہر مسلمان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ مسائل کی گہرائی میں جا سکے؟ ہر ایک کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ تحقیق کے اصول سامنے رکھ کے مسائل کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ نہ ہر ایک کے پاس اس کی صلاحیت ہے، نہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے۔ یقیناً اس نے کسی عالم سے ہی مسئلہ پوچھنا ہے، جو مسئلہ درپیش ہوگا وہ کسی عالم سے ہی پوچھنا ہے۔
اب جس عالم سے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ عالم بھی اس دور میں اجتہاد کی صلاحیت تو نہیں رکھتا کہ وہ فقہ کو مدون کر سکے. اس نے یقیناً ان ائمہ سے ہی مسئلہ پوچھنا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، قیامت تک جو بھی دین کے مسئلے بیان کریں گے وہ سارے محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہ انہوں نے فقہ کو مدون کیا ہے. سب سے پہلے انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے. امام شافعی خود فقی مجتہد ہیں لیکن فرماتے ہیں سارے فقہاء محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو 4 فقہاء جو ہیں بڑے جن پر امت نے اعتماد کیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 کی تقلید کر لو. یہ کیوں کہتے ہو کہ 4 میں سے ایک کی تقلید کرنی ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کا؟ پہلے تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہر آدمی اجتہاد کی صلاحیت نہیں رہا. ہر آدمی کے پاس وقت نہیں اور وسائل بھی نہیں. کیا ہر آدمی کو وہ کتابیں میسر ہیں جو ان کو میسر تھے؟ کیا ہر آدمی کو وہ ماحول اور وہ بزرگ میسر ہیں جو ان کو میسر تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے ملے ہیں. رسول اللہ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے. ان کے علاوہ بھی صحابہ سے ملاقات کی. 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی. تمام فقہاء جو ہیں مجتہدین ان میں یہ انفرادیت صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں، وہ صحابہ سے ملے ہیں. باقی جو ہیں انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہے. اس لیے انہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں. یہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور مقام میں بھی بڑے ہیں. آسان سی بات دہرا رہا ہوں لیکن اس میں محبت ہے اس لیے دہرا رہا ہوں. ایک شخص گیا نان بائی کے پاس، تنور والے کے پاس، روٹی کی قیمت پوچھی تو نان بائی نے کہا، تنور والے نے کہا، اس نے کہا جی کہ جو روٹی تازی ہے نا آج صبح میں نے پکائی ہے اس کی قیمت ہے 10 روپے، اور جو روٹی رات کی بچی ہوئی تنور پہ پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے 20 روپے. تازی کی قیمت اور پرانی کی. تو گاہک نے حیران ہو کے کہا، اس نے کہا تازی روٹی کی قیمت ہونی چاہیے تھے 20 روپے اور جو رات والی باسی ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی 10 روپے. تم نے قیمت الٹی بتا دی ہے. نان بھائی نے کہا نہیں، قیمت میں نے صحیح بتائی ہے. جو پرانی روٹی ہے نا رات کی بچی ہوئی وہ 20 روپے کی، تازہ روٹی 10 روپے کی. گاہک نے کہا یہ قیمت تم نے کیوں مقرر کیا حالانکہ وہ باسی ہے اور قیمتی ہے؟ تو نان بھائی نے کہا اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانے کے قریب ہے. تازہ روٹی سستی اس لیے ہے کہ یہ حضور کے ظاہری زمانے سے دور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کا ظاہری زمانہ قریب ملا ہے. 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اور باقی جو ائمہ ہیں ان میں ان کو یہ انفرادی ہے، یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ تابعی ہوں. صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی. جس دور میں حدیث مدون کی جا رہی تھی حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں، اس دور میں امام اعظم کی عمر 19-20 سال تھی. عمر بن عبد العزیز نام سنا ہے نا آپ نے؟ بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں. خلافت راشدہ کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے. یہ 99 ہجری میں مسند خلافت میں متمکن ہوئے ہیں. تو
تو جب یہ مسند خلافت پہ آئے ہیں اس وقت امام اعظم کی عمر 19 سال تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے وہ امام اعظم کے شباب کا دور. اس دور میں احادیث مدون کی جا رہی ہیں اور امام اعظم نے اس دور کو پایا ہے. بڑے بڑے محدثین کا دور جنہوں نے براہ راست صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں ان سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی. بخاری شریف اور مسلم شریف میں کوئی ایسی سند نہیں ملے گی جس میں 2 راویوں سے 2 واسطوں سے راوی حضور تک پہنچتا ہو. 3 واسطوں والی سندیں ہیں بخاری شریف میں، ثلاثیات بخاری. 22 روایتیں ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے. لیکن 2 واسطوں والی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں اور مسلم شریف میں نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی اکثر روایتیں 2 واسطوں سے حضور تک پہنچیں. احادیث سنائی 2 واسطوں والی روایات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس موجود ہے. امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ جو باقی ائمہ حدیث ہیں ان میں سے کوئی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی خدمت کی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مقام ہے علم حدیث میں، فقہ میں، وہ امت کے اندر سب سے بلند ترین مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے 4 جو امام ہیں ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 4 اماموں کی تقلید کر لو، 4 میں سے ایک کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ہر شخص اجتہاد کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. نہ وہ دور حاصل ہے، نہ کتابیں، نہ وسائل، نہ تقویٰ، نہ وہ صلاحیت جو ان ہستیوں کو حاصل تھی. آج کل اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم اردو ترجمے پڑھ کے مسائل ثابت کر سکتے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت اس کا حکم کیا ہے، قطعی الثبوت ظنی الدلالہ کا حکم کیا ہے، ظنی الدلالہ قطعی الثبوت کا حکم کیا ہے، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کا حکم کیا ہے. اب آپ کے لیے تو مشکل ہوگی یہ بات، لیکن میں نے یہ اس لیے اصول پڑھے ہیں کہ جن کو ان کے نام بھی نہیں پتا کہ ان میں سے فرض کس سے ثابت ہوتا ہے، مستحب کس سے ثابت ہوتا ہے. یہ جو 4 الگ میں نے بیان کیے ان میں سے جو آخری ہے اس سے مستحب ثابت ہوتا ہے. جو پہلا ہے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ اس سے فرض ثابت ہوتا ہے. عام آدمی صرف اردو کی کتاب میں پڑھ لے گا یہ حدیث اس طرح ہے، اسے کیا پتا یہ ظنی الثبوت ظنی الدلالہ ہے بھی یا نہیں. وہ صحیح حکم ثابت کر دے گا اور فرض ثابت کر دے گا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیت آ گئی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں. اب وہ قیام میں ہے، امام قیام کر رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے، اس کے ذہن میں آیت آ گئی اللہ کا حکم ہے نیکیوں میں آگے بڑھو. وہ رکوع میں چلا گیا، امام سے پہلے اس نے رکوع کر دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو ساتھیوں نے کہا تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھ. اس نے کہا کیسے ٹوٹ گئی؟ ساتھیوں نے کہا تو نے نماز میں امام سے پیش قدمی کی ہے، پہلے رکوع میں چلا گیا، لہذا تیری نماز ٹوٹ گئی. اس نے کہا میں نے تو قرآن پہ عمل کی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھو. تو ایمان سے بتائیں یہ آیت یہاں فٹ ہوتی ہے؟ جب آپ امام کے پیچھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں یہ آیت فٹ ہوتی ہے؟ تو ہر آیت ہر جگہ پہ اس پر عمل، ہر آیت پہ ہر جگہ پہ عمل. اب یہ کسی سے آپ نے سیکھنا ہے کہ عمل کس آیت پہ کس مقام پہ عمل کرنا ہے. عمل وہ قرآن پہ ہی کر رہا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، لیکن نماز تو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب امام کے پیچھے ہیں پھر آپ نے امام کے پیچھے ہی رہنا ہے. وہ نماز پڑھا رہا ہے، آپ نے اس کے پیچھے رہنا ہے.
اب وہی سوال کہ جب آپ ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں تو آپ نے اس ایک کے پیچھے چلنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ چلو 4 امام ہیں نا، تو کسی مسئلے میں ایک کی بات مان لو، کسی میں دوسرے کی بات مان لو۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس کی تم نے تقلید کی شافعی ہو سارے مسئلے، اب ان میں سے آپ دونوں پر عمل تو کر نہیں سکتے، ایک پر ہی عمل کرنا ہے۔ بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر غور کریں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے ذہنوں میں۔ نکاح کے گواہ کتنے ہونے چاہیے جی؟ یہ جو 2 گواہ ہیں ان کا نیک ہونا ضروری ہے یا عام گواہ بھی ہوں تو صرف مسلمان ہی ہوں تو چل جائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گواہوں کا متقی ہونا شرط نہیں، کہ گواہ ضرور متقی ہو تو پھر نکاح ہوگا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گواہ کا متقی ہونا شرط نہیں۔ گواہ بے عمل ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی گواہی چل جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح کا گواہ متقی ہونا شرط ہے، جب تک وہ پورا پرہیزگار نہیں نا، امام شافعی کے نزدیک نکاح کا وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اب ایک آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پر نکاح میں گواہ بٹھائے ہیں، کوئی چرسی، کوئی اسی طرح کے کمزور عمل والے، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب سارے اماموں کے نزدیک جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر بیوی کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اس نے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تو نے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ اس نے کہا امام شافعی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر گواہ متقی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ میرا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب وہ امام شافعی پر عمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جو پہلے میں نے نکاح کیا تھا نا، وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر کیا تھا کہ چلو گناہگار گواہ بھی چل جاتا ہے، وہ نکاح میں نے اس فقہ پر کیا تھا، تو اب مجھے طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، چونکہ امام شافعی کے نزدیک تو میرا وہ پہلا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا اب میں نئے سرے سے دوبارہ نکاح پڑھا رہا۔ تو پھر دین کیا بن جائے گا؟ مذاق۔ اس لیے یہ شرط لگائی ہے فقہا نے کہ جب آپ نے تقلید کرنی ہے تو 4 فقہا میں سے ایک کی تقلید کرنی۔ اور آسان سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ لاہور جانے کے 4 راستے ہیں، بندہ ایک راستے پہ مسلسل چلے تو منزل پہ 10 قدم ایک پہ چلے واپس آ جائے، پھر دوسرے پہ 10 قدم چل کے واپس آ جائے، ساری عمر چلتا ہی رہے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ ایک راستہ ہی آپ نے اختیار کرنا ہے، اگر 10 قدم ایک پہ چل کے واپس آئیں پھر دوسرے پہ چلیں۔ یہ تو میں نے ایک عقلی مثال دی ہے، ورنہ وہ جو پہلے میں نے مثال دی آپ کو کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یک وقت 4 پہ عمل نہیں کر سکتے، پھر آدمی اپنی خواہشات کا پجاری بن جائے گا کہ جہاں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے نا وہ اس فقہ کو لے لے گا۔ کچھ مسائل میں یہاں آسانی ہے یہ فقہ لے لو، کچھ مسائل میں یہاں آسانی ہے یہ فقہ لے لو، پھر وہ شریعت کی پابندی نہیں کرے گا۔ حالانکہ شریعت کی پابندی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کی پرستش کرنی۔ انسان کو خواہشات کی پرستش سے نکال کر کہ انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے، اسے اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ قدرے مشکل گفتگو میں نے کی، اب آسان سی گفتگو ہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مشکل باتیں نہیں کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی کوفے میں، اور کوفہ وہ شہر ہے جس میں 70 بدری صحابہ نے آ کے قیام فرمایا تھا، 300 کے قریب بیت رضوان والے صحابہ نے آ کے قیام کیا تھا۔ اس شہر کو علم اور فقہ کے ساتھ بڑی مناسبت تھی، یہاں جلیل القدر ہستیوں نے آ کے قیام کیا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر آباد کیا تھا، اور آپ نے یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، تو اس وقت فرمایا کہ اگرچہ عبداللہ بن مسعود کی مجھے بھی ضرورت تھی یہاں، لیکن اے کوفے والوں میں تمہاری دینی رہنمائی کے لیے، مسائل بتانے کے لیے عبداللہ بن مسعود جیسا شخص تمہیں دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود بہت، پھر ان کے مصلی پر بیٹھے ابراہیم نخعی، جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر ان کے مصلی پہ بیٹھے حضرت حماد، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، اور جب حضرت حماد کا وصال ہوا تو ان کے علم اور معرفت کے مصلی پر امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا گیا ہے۔ گویا عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ سے جو قرآن اور حدیث سیکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے وہ علم امت تک پہنچا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علمی وارث ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ عبداللہ بن مسعود کے مصلی پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا گیا ہے۔ فتویٰ دیتے تھے عبداللہ بن مسعود، ان کے بعد فتویٰ دیتے تھے حضرت علقمہ، پھر فتویٰ دیتے تھے حضرت اسود، پھر فتویٰ دیتے تھے حضرت ابراہیم نخعی، پھر فتویٰ دیتے تھے حضرت حماد، اور ان کے بعد فتویٰ دیتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ بہت بڑی علمی مسند تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے شہر پہ قیاس کرتے ہوئے کہ چلو ایک فقیہ فوت ہوا ہے تو اس کے مصلی پہ دوسرے کو بٹھا دیا گیا ہے، نہیں، وہ شہر بھرا ہوا تھا علماء سے، بڑی جلیل القدر ہستیاں تھیں وہاں، ان ہستیوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہاں بٹھانا اس بات کی دلیل ہے امام اعظم صرف عالم نہیں، بہت بڑی علمی ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص فہم عطا فرمایا تھا۔ کتاب کا نام ہے المناقب، اور علامہ ابن الموفق وہ اس کے لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ جانتے ہیں انس بن مالک کون ہے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے خادم ہیں۔ جب امام اعظم کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت انس نے فرمایا نوجوان منہ کھولو۔ امام اعظم نے منہ کھولا، حضرت انس نے اپنا لعاب دہن امام اعظم کے منہ میں ڈالا۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا لعاب دہن چوسا ہے۔ اسی کتاب المناقب میں ہے کہ حضرت جبریل امین جب سورہ لقمان کی آیات لے کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت میں بھی کوئی لقمان جیسا زیرک شخص پیدا فرما۔ تو جبریل امین نازل ہوئے اور مبارک دی، تو حضرت انس اس وقت حاضر خدمت تھے۔ میرے آقا کریم نے ان کو نشانیاں بتائیں اور فرمایا اے انس، جب ان نشانیوں والا شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال۔ اس لیے حضرت انس بن مالک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دعائے نبوی کا مظہر ہے، انہیں خاص حکمت عطا کی گئی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو والد ثابت ہیں، انہیں مولا علی کی گود میں بٹھایا گیا ہے۔ حضور حیدر کرار جب کوفہ آئے ہیں تو امام اعظم کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بیٹا لے کے آئے ہیں، ثابت کو لے کے آئے۔ مقام میں سب سے فقہا میں بلند مرتبے پہ فائز ہیں، وہیں عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو خاص خضوع و خشوع کی دولت عطا فرمائی تھی۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا
تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس جگہ آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رکھی تھی. اپنی زندگی میں 7,000 دفعہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. ویسے جمعے سے فارغ ہو کے ضرور سوچیں کہ آج تک آپ نے 7 دفعہ پڑھا ہے قرآن پاک پچھلی زندگی میں. پورا قرآن پاک کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 70 دفعہ تو بہت بڑی بات ہے. 700 دفعہ تو اس سے بھی بہت بڑی بات ہے. میں 700 دفعہ نہیں کہہ رہا، امام اعظم نے 7,000 مرتبہ اس جگہ پہ جہاں آپ کا وصال ہوا ہے. امت میں حقیقی تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مورخین نے لکھا ہے 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے نماز کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. 1 رکعت میں پورا قرآن. ان میں ایک ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک ہستی حضرت تمیم داری ہیں، حضرت سعید ہیں، اور چوتھی ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا. جب آپ پہلی دفعہ، ویسے آپ نے 55 حج فرمائے ہیں، ہر سال حج کرنے تشریف لے جاتے تھے. جب پہلی دفعہ آپ کو کعبہ شریف کے اندر جانے کا شرف ملا، جن کے پاس کلید کعبہ تھی انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ آج رات میں آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دوں گا، ساری رات کعبے کے اندر گزاریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ کعبے کے اندر گیا تو میں نے سوچا اس کا شکرانہ کیسے ادا کروں. جب کوئی نعمت ملے تو شکرانہ کرنا چاہیے. ارادہ کیا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے پھر رکوع کروں گا. اب آپ نے نماز شروع کی، 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ کے پھر رکوع میں گئے. پھر دوسری رکعت پڑھی، نماز مکمل ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رو کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار نعمان بن ثابت کو معاف کر دے، میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. جو تیرے انعامات ہیں میرے اوپر، میں ان کے شکرانے کا حق نہیں ادا کر سکتا. جو تیرے انعامات میرے اوپر ہیں میں ان کا شکرانہ نہیں کر سکتا. اس وقت دیوار کعبہ سے آپ کو یہ خوشخبری سنائی دی. اس کو حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات پر کتاب لکھی جس کا نام ہی امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے رکھا. اس کتاب کے اندر مختلف حوالوں سے یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ دیوار کعبہ سے یہ خوشخبری سنائی دیتی ہے، غفر اللہ لکا ولمن تبعک الی یوم الدین. اے ابو حنیفہ، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک جو جو تیرے پیچھے چلے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا. تبعک الی یوم الدین، اے ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور جو تیری اتباع کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال شوق عبادت رکھتے تھے. دن کو آپ پڑھا رہے ہیں اور رات کو مصلی پہ ہیں، کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن پاک کی تلاوت کا شغف تھا، اور اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی احادیث میں ہی گزری، احادیث پڑھنے پڑھانے میں. تو جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو مدینہ منورہ جو اس وقت شہر تھا، اس شہر کے اندر آپ با وضو رہتے تھے. وضو توڑنا ہوتا تھا تو شہر سے باہر جا کے وضو توڑتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے شہر نبوی کا اتنا ادب کیا ہے. جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے ہیں بارگاہ نبوی میں حاضری کے لیے تو قصیدہ لکھ رہے ہیں. قصیدہ نعمان موجود ہے، اس میں آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. یا سید السادات جئتک قاصدا،
ارجو ردا کا واحتمی بہما کا، اے سرداروں کے سردار، یا سید السادات، یا سید السادات جئتو کا قاصدہ، اے سرداروں کے سردار، اے نبیوں کے امام، میں آپ کی بارگاہ میں سائل بن کے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لے کے آیا ہوں، ارجو ردا کا واحتمی بہما کا، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ میرے اوپر راضی ہو جائیں اور مجھے اپنے دامن میں پناہ دیں۔ اگر آپ نعمان بن ثابت کو پناہ نہیں دیں گے تو دو جہانوں میں مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے یہ عقیدہ بیان کی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پناہ نہ دیں تو مجھے کہیں پناہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا، جے تو یار نہ کیتا، ارجو ردا کا واحتمی بہما کا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی خدمت رسول میں گزری ہے۔ خدمت دین اصل میں کیا ہے؟ خدمت رسول ہی۔ اور حضور کی بارگاہ میں ان کو کتنا قرب تھا، یہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک رات حضرت بلال حبشی کے مزار کے پاس گزاری تو اس رات مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ واہ بلال حبشی کوئی آپ کے روزے پہ حاضری دے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے کس طرح زیارت ہوئی، میں مسجد حرام میں ہوں، خواب کے اندر مکہ شریف مسجد حرام میں ہوں، باب بنی شیبہ سے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔ گود میں تو بچوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے، ایک روشن چہرے والے سفید داڑھی والے بوڑھے شخص کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ بزرگ کون ہیں جنہیں رسول اللہ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے سوال نہیں کیا، دل میں خطرہ، دل میں سوال ہے، تو میرے سوال کے بغیر خود ہی حضور نے جواب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ تیرے امام نعمان بن ثابت ہیں، یعنی جن کی تو تقلید کرتا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو خواب میں دکھایا گیا ہے نا، رسول اللہ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو فتاوی ہیں، جو آپ کی فقہ حنفی ہے، اس کے جو فتاوی ہیں، داتا صاحب کو خواب میں یہ دکھایا گیا ہے امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے۔ ایک شخص کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں، آپ سے زیارت کرنی ہو، آپ کا قرب چاہنا ہو تو کہاں آپ کو تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں مجھے تلاش کرو، یعنی وہاں حضور کی سنت ملے گی، وہاں اتباع سنت نصیب ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فنا فر رسول کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، انہیں حضور اپنی توجہ سے چلا رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خلافت عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ، یہ ترکوں کے خلاف عدالتی قوانین میں فقہ حنفی نافذ تھی، اور آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر آج دنیا میں کہیں کسی ملک میں اسلام نافذ کر دیا جائے تو عدالتی زندگی میں جب مسائل فتویٰ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ججوں کو ضرورت ہوگی تو فقہ حنفی کی ضرورت پڑے گی۔ اور آنے والے دور میں جو دور آ رہا ہے، اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی شان واضح ہوگی کہ انہوں نے جو اصول بنائے ہیں، جو انہوں نے اصول امت کو بتائے ہیں، جو انہوں نے مسائل مستنبط کیے ہیں، آنے والے دور میں جب کہ مختلف قومیتیں مل رہی ہیں آپس میں، عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور مختلف ممالک کے
ساتھ مسلمانوں کی باہمی تجارت کو اسلامی اصول و ضوابط میں، یا نئے نئے مسائل جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان میں جب ان مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں پیش کرنا ہے تو پھر ضرورت پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ کی، کیونکہ سب سے آسان فقہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے، سب سے زیادہ وسیع گہرائی والی اور شرح و بسط والی فقہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالورز ہیں تو فقہ حنفی کے فالورز۔ میں نے فضائل بیان کیے، ایک بات عمل کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، آپ کی والدہ انہوں نے کہا کہ نعمان جاؤ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ کے لاؤ، مجھے یہ بات اس سے پوچھ کے بتاؤ۔ حالانکہ وہ جس کا نام لے رہے تھے وہ امام اعظم سے ہی مسئلے سن کے آگے سناتے تھے، وہ ایک واعظ تھے، لیکن جب والدہ نے کہا نا کہ جاؤ فلاں سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ تو میں خود بتا سکتا ہوں، آپ چلے گئے، اس واعظ کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ واعظ آئے، خوش ہوئے کہ وقت کے امام میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ پوچھا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہو، سمندر کے کنویں سے پانی لینے آیا، پھر کنویں کا حال کیا ہوگا؟ امام اعظم نے فرمایا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میرا امتحان لینے آئے ہیں یا مجھے رسوا کرنے آئے ہیں؟ میں تو آپ سے ہی مسئلے سن کے لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نہ تیرا امتحان لینے آیا ہوں نہ تجھے رسوا کرنے آیا ہوں، میں تو اپنی ماں کو راضی کرنے آیا ہوں۔ جب میری والدہ نے کہا نا مسئلہ پوچھ کے آؤ، میں اس وقت بتا سکتا تھا، لیکن میں نے ماں کا دل توڑنا پسند نہیں کیا۔ میں نے کہا والدہ کا حکم میں پورا کروں۔ آج بہت سارے لوگ مساجد میں آتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور رمضان بھی گزارتے ہیں، اچھے اچھے ماحول میں بھی، حج بھی کر کے آتے ہیں، عمرے، پھر بھی وہ برکات سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ ان کی شخصیت میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نرمی نہیں۔